فی زمانہ لوگ بمشکل 5% لوگ نماز پڑھتے ہیں اور 95% لوگ بے نمازی، اور جو نماز پڑھتے ہیں ان میں صحیح کتنی پڑھتے ہیں یہ آپ اندازہ کر سکتا ہے وہ بندہ جس کو نماز صحیح آتی ہے، جس کو نماز کی شرائط فرائض کا پتہ ہے، وہ دیکھ سکتا ہے کتنے لوگ جو صحیح نماز ادا کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے کتنی سخت وعید فرمائی کہ جو جلدی جلدی نماز پڑھ کے نماز کو ادا کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بدتر نماز کا چور ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ نماز کا چور کیسے نماز میں چوری کرتا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا وہ جو رکوع اور سجود پورے نہیں کرتا، یعنی جلدی جلدی وہ رکوع کرتا ہے، جلدی جلدی سجدہ کرتا ہے، تو جسم کو نہ سجدے کے اندر ٹھہرو ملتا ہے نہ رکوع کے اندر ٹھہرو ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے نماز کا چور۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ جو نماز کا چور ہے وہ مال کے چور سے زیادہ بدبخت ہے، اس لیے کہ جو مال کا چور ہے اگرچہ اس کو سزا ملتی ہے لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ مال بھی آ جاتا ہے، لیکن جو نماز کا چور ہے وہ سزا تو پوری پائے گا لیکن اس کو فائدہ کوئی بھی نہیں ہوگا، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ وہ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، رکوع سجود پورے نہیں کرتا، تو وہ ہے نماز کا چور۔ حضرت حذیفہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو نماز پڑھتے ہوئے رکوع سجود صحیح نہیں کرتا تھا، تو آپ نے اس کو پوچھا کہ تو نے جو نماز پڑھی ہے اس طرح کی نماز پڑھتے ہوئے کتنی دیر ہو گئی؟ تو اس نے کہا میں 40 سال سے ایسے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا تو نے 40 سال میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھی، اور اگر تو اسی حالت میں مر گیا تو تیرا مرنا دین محمدی پہ نہیں ہوگا، کہ تو نماز کے اندر رکوع سجود صحیح نہیں کرتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں ایک شخص آیا، اس نے جلدی جلدی ایک کونے میں نماز ادا کی، تو جب وہ نماز پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں آ کے سلام لیا تو حضور نے سلام کا جواب دیا اور حضور نے فرمایا جا نماز دوبارہ پڑھ، تیری نماز کوئی نہیں ہوئی۔ وہ پھر گیا، پھر اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی، پھر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھیجا، فرمایا جا نماز پڑھ، تیری نماز کوئی نہیں ہوئی۔ پھر اس نے نماز پڑھی جلدی جلدی، پھر آیا تیسری مرتبہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جس طرح تو نماز پڑھتے اس طرح نماز نہیں ہوتی، جا نماز دوبارہ پڑھ۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ کہ مجھے آپ ارشاد فرمائیں میں کیسے نماز پڑھوں؟ تو اس کی نماز کی جو غلطی تھی یہی تھی کہ وہ رکوع صحیح نہیں کرتا تھا، سجدہ صحیح نہیں کرتا تھا، تو شخص صحیح نہیں کرتا تھا، جلدی جلدی وہ رکوع میں جاتا، جلدی جلدی سجدے میں جاتا، جبکہ دو سجدوں کے درمیان جلسہ واجب ہے۔ اسی طرح رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تو قومہ یہ بھی واجب ہے۔ تو کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی کمر کو سیدھا نہیں کرتے، رکوع میں گئے تھوڑا سا سر اٹھایا فوراً سجدے میں چلے گئے، پھر ایک سجدہ کیا تھوڑا سا سر اٹھایا پھر سجدے میں چلے گئے۔ تو یہ نماز کے چور ہیں کہ جو اپنی نماز صحیح ادا نہیں کرتے، اور جو نماز اطمینان سے پڑھتے ہیں صحیح ادا کرتے ہیں اس کے لیے میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے اور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور پھر اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے، نماز کے اندر چوری نہیں کرتا، نماز کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اکبر، تو وہ نماز اس کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور وہ نماز اس کے لیے چمک بھی ہے، نور بھی ہے، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور وہ نمازی کے لیے شفاعت کرتی۔ اور میرے حضور نے فرمایا اگر وہ رکوع سجود صحیح نہیں ادا کرتا تو جلدی جلدی پڑھتا ہے تو وہ نماز کہتی ہے کہ اللہ تجھے ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا، اور وہ نماز اس کے اوپر تاریکی چھائی ہوتی ہے، اور جب وہ آسمان کی طرف جاتی ہے تو اس کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور وہ نماز پرانے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نماز کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے۔